عیسائیوں کے دور میں مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا عیسائیوں نے اس کو محل بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب پھر سے دوبارہ ان لوگوں نے تقریباً 800 سال تک بڑی اچھی ٹائم گزارا، بڑے مل جل کے رہتے رہے سب کے سب. اس کے بعد یہ ہوا کہ 800 سال کے کا اچھا ٹائم گزارنے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا آج کل عثمان سیزن دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ اسی دور کی ساری بات ہو رہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ جب پھیلی ہوئی تھی تو ان کے ہی ان کے قبضے میں جو یروشلم تھا نا، تو عربوں کو لگا، یہ جو ہمارے ہی مسلمانوں میں سے جو عرب ممالک ہیں نا، ان کو لگا کہ لو جی یہ تو ترک لوگ ہم پہ کیوں حکومت کریں. انہوں نے کہا نہیں جی، ان میں نیشنلزم آ گیا نا، یعنی تو اور میں اور تو، یعنی میرا علاقہ تیرا علاقہ، اس طرح کے معاملات ان کو ذہن میں آنے لگے. انہوں نے کہا لو بھائی ترک خون ہم پہ کیوں کرے، ہم پہ حکومت، ہم تو عرب ہیں اور ہم اللہ کی ایک طرح سے انہیں لگتا ہے کہ لاڈلی قوم ہے. تو انہوں نے اس طرح سے جب یہ ایک طرح سے نا اتفاقی شو کی نا مسلمانوں میں، اور انہوں نے عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ترکوں پہ ایک طرح سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پھر چلا گیا فلسطین، یروشلم. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمانوں کی، کیونکہ انہوں نے کہا نا نہیں، عربوں نے کہا یہ، حالانکہ عرب بھی مسلمان ہے، ترکش بھی مسلمان ہے، پاکستانی بھی مسلمان ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ بیسیکلی ان کو ایک اتفاق کے ساتھ ایک پیج پہ ایک نوٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ وہی نیشنلزم آ جاتا ہے کہ یہ اس علاقے سے بلونگ کرتا ہے، یہ اس علاقے سے بلونگ کرتا ہے، تو اس کے لیول کے اسے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آج کل میں تھوڑے اب قریب کے زمانے میں آتی ہوں. اب آج کل کیا ہوا ہے؟ اب یہ کہ کچھ عرصہ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی ڈیل ہو چکی ہے. اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ آج کل کے حالات ہیں وہ کیوں اس طریقے سے چل رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ڈیل ہو چکی ہے. آپ سمجھے، امریکہ کی اور اسرائیل کی. اسرائیل جو ہے وہ پاورفل ہے اپنی پروڈکٹس کو لے کے دنیا کی. اب میں کہتی ہوں نا، آپ نے یہ بھی پروڈکٹ نہیں لینی، آپ نے لیز نہیں کھانے، آپ نے یہ کوک وغیرہ، اسپرائٹ، فانٹا یا پھر ان کی پروڈکٹس یوز نہیں کرنی، بائیکاٹ کریں. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے پوری دنیا میں اتنی پروڈکٹس میں اتنی چیزوں میں ان کی مطلب چیزیں بکتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہے یا پھر جس لیول کی بھی چیز ہے، اس میں ان کا نام ضرور ہے اسرائیلیوں کا نا. تو وہ معاشی طور پہ اتنے طاقتور ہیں، پیسہ ویسا ان کے پاس اتنا ہے، اتنی مضبوط ہے، انہوں نے اتنے ان کا وہ جو نظام ہے نا، سمجھے فوجی تنصیبات اور ایسی چیزیں، وہ اتنی ان کی اسٹرانگ ہے، ان کا یہ والا بیک گراؤنڈ، کہ ان کو جو یہ جو برٹش ہے نا، ان کی اور ان کی آپس میں یہ ڈیل ہوئی ہے. برٹش نے کہا کہ اگر ہم فلسطین کو آزاد کروانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ آپ کی حکومت، یعنی یہودیوں کی حکومت بنائیں گے. تو اس ڈیل کی وجہ سے یہ دو ایک طرف گروپ میں ہو چکے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، اور مسلمان بیچارے الگ اکیلے رہ گئے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ اب 1800 سال تک ان کی چونکہ کوئی علاقائی شناخت بھی نہیں تھی نا، یہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کی، تو انہیں محسوس ہوا کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی ایک خاص علاقہ ہونا چاہیے جو کہ اسرائیل کے نام سے ایک ملک ہو. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے سلطان عبدالحمید، جو سلطنت عثمانیہ کے آگے سے مطلب نام جڑتا ہے آگے جا کے، تو اس میں سلطان عبدالحمید سے ڈیل کی. اس ڈیل میں وہ ناکام ہو گئے. انہوں نے جگہ مانگی نا فلسطین کی، انہوں نے فلسطین کو ہی اپنے لیے چنا کہ ہم اگر ایک اپنی ریاست بنائیں گے تو فلسطین میں ہی بنائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا، جب سلطان عبدالحمید سے ان کی ڈیل ناکام ہوئی تو انہوں نے World War II کروائی، جس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی ہو گیا. اور انہوں نے فلسطین میں جا کے مطلب ہجرت کر کے تھوڑے تھوڑے یہودی جاتے گئے، اور ان کے پاس چونکہ پیسہ بہت تھا، انہوں نے 4-5 گنا زیادہ پیسہ دے کے نا وہ زمینیں خریدی، فلسطینیوں سے خریدی. اب فلسطینی اس ٹائم تو وہ بیچتے گئے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اتنے سارے یہودی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے کہ اب اسی علاقے میں تقریباً 90% یہودی ہیں، اور مسلمان آپ سوچیں کہ کتنے پرسنٹ رہ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے تو ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو UN ہے نا، اس نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی. UN ہے یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے. ایک تنظیم ہے،
اور یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کرتی ہیں، اس میں انہوں نے سوچا کہ اگر فلسطین اتنا ہی متنازع علاقہ ہے نا، یہ میں اب آپ کو قریب کے زمانے کی باتیں کر رہی ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو فلسطین ہے نا، اس کے 3 حصے کر دیں، ٹھیک ہے، ایک اسرائیل، ایک حصہ اسرائیل، جیسے ایک ملک کے 3 حصے کر دیں، ایسے کہہ لو، ایک اسرائیل، دوسرا فلسطین اور تیسرا یروشلم۔ اور انہوں نے کہا لیکن یروشلم جو ہے وہ ہمارے انڈر رہے گا، اور یہاں پہ سارے مذاہب اپنا اپنا کریں گے، جس کو جیسے جیسے مذاہب کی ان کو آزادی ہوگی۔ لیکن عربوں کو چونکہ ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا یونائٹڈ نیشنز کا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مل کے نا 2-3 ملکوں نے مل کے ایک دم سے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، جو کہ اسرائیل ابھی ایک دن پہلے ہی آزاد ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی جگہ کو ابھی ایک دن پہلے ہی آن کیا تھا۔ اگلے دن ہی عربوں نے جو حملہ کیا، تو اس میں اسرائیل جو کہ ایک دن پہلے بنا تھا، اسرائیل جیت گیا۔ ایک دن میں ہی انہوں نے ایسی تیاری کی، میں نے آپ کو کہا نا وہ بڑے اسٹرانگ تھے، اور سب سے زیادہ بات ہے کہ ذہین بھی ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ حملہ ہو گیا ناکام۔ عربوں کو اتنی مطلب ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا امبیرسمنٹ والا معاملہ تھا کہ ایک دن پہلے ایک ملک بنا ہے، اور اس ملک سے ہی تین عرب ممالک ہار گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئی تھنک وہ شام تھا، جارڈن تھا، اور مصر تھا، یمن بھی شاید تھا، کچھ ایسے ہی 2-3 ملک تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے بعد یہ کہ انہوں نے جب اس طرح سے یہ لوگ ہارے نا، تو اب اسرائیل تو اور مضبوط ہو گیا، اسے لگا کہ مطلب انہوں نے اور مزید علاقوں پہ حملہ کر دیا، اور اس طرح سے جو UN کا فیصلہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور انہوں نے 40% علاقہ صرف مسلمانوں کے لیے چھوڑا، اور 60% علاقے پہ خود قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے قبضہ کرنے کے بعد 7 لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے، عربوں کو وہاں سے نکال دیا کہ آپ لوگ ملک بدر کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کی بن گئی مضبوط حکومت یہودیوں کی۔ اب آج کل کا پرابلم یہ ہے کہ جو غزہ اور یہ ویسٹ بینک، غزہ اور ویسٹ بینک ایسے علاقے تھے جو ان کے قبضے میں نہیں تھے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی جنگ چھوٹی موٹی چلتی رہتی تھی، تو پھر فائنلی یہ جو جنگیں وغیرہ ہوتی رہی نا، اس کے بعد غزہ بھی ان کے انڈر آ گیا، اور ویسٹ بینک بھی۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، مسلمان ابھی بھی بیچارے وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس زمین کو جو ہے نا بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ایک قوم جو ہے وہ ہمیشہ حق پہ رہے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح کے لوگ، یعنی فلسطین اور اس کے ارد گرد کے جو علاقوں کے لوگ ہیں نا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ان بورن مسلمان، جو ہم پیدا ہوئے ہوئے مسلمان ہیں، ان کا دین، ان کا ایمان اتنا ویک ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کی ایمان کی مضبوطی دیکھ کے دنیا کے دوسرے عیسائی، یہودی، مطلب دوسرے لوگوں کے مذاہب کے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نئے مسلمان ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن جو پرانے جو ان بورن مسلمان ہیں، ان کا ایمان اتنا ویک ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جو قوم نافرمانی کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتے ہیں دوسری قوموں سے۔ کیسے، میں مفہوم بھی بتا رہی ہوں، جیسے پہلے دور میں بھی نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ کر دیتے تھے نا، کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر کے، قومیں ختم ہو جاتی تھی نا، ان کی جگہ نئی قومیں آ جاتی تھی، کبھی فرما برداروں کا دور آیا، کبھی نافرمانوں کا دور آیا۔ اسی طرح ابھی بھی اگر مسلمان ایتھیسٹ ہو رہے ہیں نا، اگر کہیں ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف نئے مسلمان بھی اسلام قبول کریں، اور ان کا ایمان ہم مسلمانوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نئے مسلمانوں کو پرانے مسلمانوں کی جگہ پہ لا رہے ہیں، کیونکہ ہم جیسے نالائق جو آج اتنے عرب مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ملٹری کے جتنے بھی ہر ملک کے جتنے بھی ملٹری کے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا اس طریقے سے جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ جتنا بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اس اپنا احتجاج کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ریکارڈ کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو صرف ایک حدیث آخر میں سنا رہی ہوں کہ یہ جو فلسطین ہے نا، یہ انشاءاللہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ آزاد ہو کے رہے گی۔ بس میں یہ حدیث سناتی ہوں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گی،
अच्छा ये मशरिक़ की तरफ से जो फ़ौजें निकलेंगी ना वो पता है कौन कौन से इलाके हैं इस दुनिया के? ईरान, ठीक है, अफ़गानिस्तान हमारे बिल्कुल साथ साथ है, दोनों हमारे हमसाए हैं, और पाकिस्तान के भी एक ख़ास इलाके के कुछ लोग हैं, मालाकंड और बलूचिस्तान के कोई एरिया हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो वो इलाके उनमें शामिल हैं जहाँ से ऐसी ऐसी फ़ौजें निकलेंगी जो वाकई वहाँ तक जाके यरूशलेम में हज़रत इमाम मेहदी के साथ मतलब उनके वहाँ पे जाके उनकी क़यादत में हुकूमत बनाएंगी। और इसी तरह में एक और हदीस, इसमें आखिरी हदीस है कि खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फ़ौजें आएंगी और इनका रुख कोई नहीं फेर सकेगा यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे गाड़ देंगी, ठीक है। तो बस ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ़ौजें होंगी ना ये बड़े चुने हुए लोग होंगे अल्लाह के। ये सिर्फ आप समझे कि दुनिया में इतने अरब मुसलमान हैं ना, लेकिन इन फ़ौजों की में जो तादाद होगी ना ये इसके बारे में आता है कि तकरीबन सिर्फ 70,000 लोग होंगे। आप सोचेंगे दुनिया के इतने नालायक मुसलमान छोड़ के कितने चुने हुए मुसलमानों में सिर्फ 70,000 होंगे, और वही फ़ौजें आगे आगे चलती चली जाएंगी और हज़रत इमाम मेहदी की क़यादत में फिर वहाँ पे फ़लस्तीन में यरूशलेम में जाके अपने झंडे गाड़ेंगी और इंशाअल्लाह ये फ़तह होकर रहेगा। अब हमारे करने की क्या बात है कि हमें एक तो इत्तेफाक से रहना चाहिए मुसलमानों को, और हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ज़रूर एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। वो जो वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, नस्ल कशी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके बच्चे ना पैदा हों, ना बच्चे, ना ही वो बड़े होके वो कोई मुजाहिद बने, वो चाहते ही नहीं कि वो बच्चे बड़े भी हों, तो वो वहाँ नस्ल कशी कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें बाइकआउट करना चाहिए दुश्मन की प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो अब आपने अपना इस बारे में ज़रूर 100% देना है कि इंशाल्लाह कोई प्रोडक्ट, किसी भी तरह की कोई चिप्स, कोई जूस, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो कि उनकी इकॉनमी को फ़ायदा दे, ठीक है। चलें, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Like, share, and subscribe.